یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے آپ کو ایک حدیث پاک سناتے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء سے ایک واقعہ آپ کے پیش نظر امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کرتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص انتہائی گناہ گار تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاری۔ جب وہ مر گیا تو بنی اسرائیل نے اسے یوں ہی کس بے گور و کفن، بغیر دفنائے، بغیر کفن، کسی گندگی کی جگہ پر ڈال دیا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارا ایک دوست فوت ہو گیا ہے اور لوگوں نے اسے گندگی کی جگہ پر پھینک دیا ہے، آپ جائیے اور اس کو عزت و احترام کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کریں، اس کا جنازہ پڑھیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو ایک گناہ گار شخص تھا۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی، بڑے تعجب میں آپ مبتلا ہوئے، لیکن چونکہ اللہ کریم کا حکم تھا، حکم کی تعمیل کی، اس کی تجہیز و تکفین کی اور نماز جنازہ کا اہتمام کیا، اعزاز و اکرام کے ساتھ اسے دفنایا۔ بعد میں آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، مولا یہ شخص تو بڑا مجرم تھا، بڑا خطا کار تھا، بڑا گناہ گار تھا، اتنا اعزاز، اتنا اکرام اس کے ساتھ، یہ اس اعزاز و اکرام کا حقدار کیسے بنا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا، اے موسیٰ، تھا تو واقعی گناہ گار، تھا سزا کا حقدار، مگر اس کی ایک عادت تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ گناہ گار تھا، سزا کا حقدار تھا۔ اللہ کے نبی اللہ پاک سے گفتگو کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، وہاں جواب مل رہا ہے۔ فرمایا کہ اس گناہ گار کی ایک عادت تھی کہ جب بھی یہ توریت مقدس کھولتا وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اس کی نظر نبی پاک کے نام پر، محمد پر پڑتی، تو وہ فرط محبت سے اس نام پاک کو چومتا، اپنی آنکھوں سے لگاتا اور آپ کی ذات پاک پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی عمل کی وجہ سے اسے یہ قدر و منزلت عطا کی گئی، اس کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا اور 70 حوریں اس کے نکاح میں دے دی گئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھو مومنوں قریبے سے، پڑھو درود پڑھو مومنوں قریبے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے، پڑھ درود پاک، پڑھ درود پاک، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، پڑھ درود پاک، پڑھ درود پاک، کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے ہیں، یہ جگہ چیز ہے جالا و قلم تیرے ہیں، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار دیوانے، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار اتاری، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے! بنی اسرائیل کا گناہ گار نبی پاک کے نام مبارک کو چومے، عزت کرے، تکریم کرے، درود پاک پڑھے، اللہ گناہ معاف فرما دے، جنت کا حقدار بنا دے، سزا کا حقدار، جنت کا حقدار بن جائے۔ تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
کوئی شخص اگر نبی پاک کی محبت میں حضور کے نام پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے، درود پاک پڑھے، ادب سے اپنے سر کو جھکائے، تو وہ کیوں محروم رہے گا؟ انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا، بلکہ وہ بھی دنیا میں بھی برکتیں پائے گا، آخرت میں بھی برکتیں پائے گا۔ اپنی عادت بنا لیں، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام سنے، کوئی ایسا مانع شرعی نہ ہو تو نبی پاک کے نام مبارک پر دونوں انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگا کر آنکھوں سے لگایا کرے اور پھر پڑھا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی یوں اگر انگوٹھے چومیں گے تو درود پاک نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ تو یار عجیب سی بات ہے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ انگوٹھوں کو ہونٹوں پر لگا کر اب جب آنکھوں سے لگایا تو اب پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انگوٹھے بھی چم لیے، محبت کا اظہار بھی ہو گیا، درود پاک بھی پڑھ لیا گیا، تو اس کی نیت کر لیں۔ آئیے پریکٹس کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چومے نام محمد ساری خدائی، چومے 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 نام محمد ساری خدائی، چومے نام محمد عظمت والا، نام محمد شوقت والا، نام محمد عظمت والا، نام محمد شوقت والا، پڑھتے ہوئے درود و سلام، پڑھتے ہوئے درود و سلام، ساری امت چومے 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 نام محمد ساری خدائی، چومے 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 نام محمد ساری خدائی، چومے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا نبی السلام علیکم، اور ہمارے ساتھ موجود ہے مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد عدنان شیخ عطاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد سبتر اختری اختر القادری، یہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو اب سیگمنٹس کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ آئیے ہمارے پروگرام کے سیگمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کون کون سے سیگمنٹس ہیں۔ تو سیگمنٹس ہم جو شامل کرتے ہیں، پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات کا منتخب درود پاک اور اس کے کچھ الفاظ پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ لفظ سے شعر پڑھیں، مختلف نمبرز اور ان کے پیچھے الفاظ ہوتے ہیں، ان سے اشعار پڑھنے ہوتے ہیں نعت خوانوں کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام غلام محی الدین بھائی کے ساتھ یہ سیگمنٹ انشاءاللہ کیا جائے گا اور نبی پاک کے نام مبارک پر گفتگو کی جائے گی۔ سمجھ کر پڑھیں، 4 اشعار 4 طرزوں میں، اور پھر اس کی وضاحت کا سلسلہ ہوگا، ہوں گے درود و سلام کے اشعار، اور آخر میں گلدستہ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ آپ آخر تک پروگرام میں رہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اب اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ، اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك بغير نقل في قدم ولا وهي في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة۔ بیاں ہو کس سے کمال محمد عربی ہے، بے مثال جمال محمد عربی، بیاں ہو کس سے کمال محمد عربی ہے، بے مثال جمال محمد عربی۔ درود کیوں نہیں پڑھتے خاموش، کیسے ہو
عربی ہے بے مثال جمال محمد عربی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم نے ایک درود پاک کے منتخب الفاظ لیے ہیں۔ غلام الدین بھائی اگر ان الفاظ کے کچھ ترجمہ بیان کر دیں پھر انشاءاللہ ایک لفظ اس میں آ رہا ہے والمعلن الحق بالحق، اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم داحی المدحواتی وباری المسموکاتی۔ اے اللہ، اے زمینوں کو فرش بنانے والے سبحان اللہ، اور آسمانوں کو پیدا کرنے والے، وجبار القلوب علی فطرتها شقیہا و سعیدہا، اور دلوں کو ان کی خلقت پر، ان کے برے اور نیک ہونے پر مجبور کرنے والے، اجعل شرائف صلواتک، تو اپنی تمام بزرگ رحمتیں اور ونوامیہ برکاتک، اور اپنی تمام بڑھنے والی برکتیں، سبحان اللہ، ورأفت تحننک، اور اپنی تمام تر بڑی مہربانیاں، علی سیدنا محمد عبدک و رسولک، نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو تیرے بندے اور رسول ہیں، الفاتح لما اغلق، اور فاتح ہیں ہر پوشیدہ اور پیچیدہ چیز کو کھولنے والے ہیں، والخاتمی لما سبق، اور ختم فرمانے والے ہیں اس کو جو گزر چکا، والمعلن الحق بالحق، اور حق کا حق کے ساتھ اعلان فرمانے والا، والدامغ لجیشات الاباطیل، اور باطلوں کے لشکروں کو توڑنے والے ہیں، کما حملا، جیسا کہ ان کو اٹھایا گیا تھا، فد طلع بامرک بطاعتک، اور تیرے امر سے تیری طاعت میں جلدی فرمانے والے ہیں، ومستوفزا فی مرضاتک، تیری رضا کے لیے تیار ہیں، وواعیا لوحیک، تیری وحی پر نظر رکھنے والے ہیں، حافظا لعہدک، اور تیرے عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، مادیا علی نفاذ امرک، تیرے حکم کو نافذ کرنے میں جلدی کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، حتی اوراق بسا لقابس آلاء اللہ، یہاں تک کہ انہوں نے شعلہ نور کو روشن کر دیا اللہ کی نعمت کی روشنی حاصل کرنے والوں کے لیے، کہ جس کے اسباب رحمت حاصل کرنے والوں کے قریب کر دیے گئے، ہدیت القلوب بعد خودات الفتن والاثم، اور آپ ہی کے ذریعے دل ہدایت پاتے ہیں فتنے اور گناہوں کے سمندر میں ڈوبنے کے بعد، اللہ، اور انہوں نے زینت دی چمکی ہوئی نشانیوں کو اور چمکتے ہوئے احکام کو، اور اسلام کی چمکنے والی چیزوں کو انہوں نے زینت عطا فرمائی، فَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونَ، تو اے اللہ وہ تیرے امن دیے ہوئے امین ہیں، وہ نبی وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُونَ، اور وہ نبی تیرے پوشیدہ علم کے نگہبان ہیں، وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ نبی تیرے گواہ ہیں جزا کے دن کے، کیا بات، یعنی قیامت کے دن کے تیرے گواہ ہیں، وَبَعِيثُكَ نِعْمَةً، اور وہ نبی تیری بھیجی ہوئی نعمت ہیں، وَرَسُولُكَ بِالْحَقِّ رحمہ، اور وہ نبی تیرے بھیجے ہوئے رسول ہیں، حق کے ساتھ رحمت بنا کر بھیجے ہوئے رسول۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے۔ صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نوّر القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، تعریف جو میں کرتا ہوں خیر و انام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نوّر القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، لا يمكن ثناؤك مكان ہو، بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر، یا
البشر یا صاحب الجمال و یا سید اب حضور وہ جو ہے معلن الحق بالحق، اس کی مختصر وضاحت بھی فرما دیں۔ جی، حق کا اعلان کرنے والے ہیں حق کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً حق لانے والے ہیں، حق کا اعلان کرنے والے ہیں اور لوگوں کو حق سے ملانے والے ہیں۔ واہ واہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابتداً آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یعنی اب آپ علی الاعلان اسلام کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ شروع میں جو ہے وہ خفیہ طور پر جو ہے دعوت تبلیغ کا، نیکی کی دعوت کا سلسلہ تھا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور اس طرح نیکی کی دعوت کا سلسلہ تھا۔ پھر یہ حکم ہوا کہ اب آپ علی الاعلان اپنے پہلے رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو حضور علیہ السلام ایک مرتبہ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب کو جمع کیا، سارے رشتہ دار، آپ کے قبیلے والے، آپ کے کنبے قبیلے والے سب جمع ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا اعلان حق کے ساتھ کس طرح فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ سب نے کہا کہ آپ نے تو سچ کہا، آپ سچ کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہ لائے اور اللہ وحدہ لا شریک کو نہ مانا تو تم پر عذاب نازل کر دیا جائے۔ تو اس طرح نیکی کی دعوت دی اور ان کو اسلام کی طرف آپ نے بلایا۔ تو ابو لہب اس وقت موجود تھا، تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور لوگوں کو منتشر کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح یہ اعلان نبوت کا ایک پہلا یوں سمجھے حکم تھا، اور ایک پہلی نیکی کی دعوت تھی اسلام کی طرف، جو سرکار علیہ السلام نے جمع کر کے اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے اعلان فرمایا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ صحیح۔ اچھا، پھر دوسری مرتبہ جو تبلیغ اسلام کا مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ اب آپ علی الاعلان بالعموم سب کو ڈرائیے۔ صحیح۔ تو پھر سرکار علیہ السلام حج کے موقع پر اس طرح جب حجاج حاجی آتے، پہلے غیر مسلم بھی طواف کیا کرتے تھے، پھر بعد میں منع ہو گیا، اب صرف مسلمان ہی طواف کر سکتا ہے، مسلمان ہی حرم میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اب جب لوگ آتے دور دراز سے کعبے کا طواف کرنے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان لوگوں میں تشریف لے جاتے اور نیکی کی دعوت دیتے، ان کو قرآن پاک کی آیتیں سناتے، جس کو سن کر وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ جب صاحب قرآن خود قرآن کی تلاوت کریں، سبحان اللہ، تو ان کے دل نرم پڑ جاتے اور وہ بڑی توجہ کے ساتھ اور حیرانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنتے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام سن کر بہت متاثر ہوتے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض ایسے ہوتے کہ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ بعض نے جو چونکہ اہل کتاب سے پڑھے ہوئے تھے کچھ لوگ، تو وہ آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھیں جو توریت و انجیل میں مذکور تھیں۔ وہ کچھ اہل کتاب بھی ہوتے تھے جو پچھلی کتابوں کو پڑھنے والے ہوتے تھے، تو توریت اور انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ کے القابات، آپ کا حلیہ مبارک پورا ذکر کیا گیا، تو وہ سنتے تھے۔ اور انہوں نے جب حج کے موقع پر حضور علیہ السلام کی اندر وہ نشانیاں دیکھیں، وہ نشانیاں موجود پائیں، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے لگتا ہے یہی وہی آخری نبی جن کا فلاں فلاں تذکرہ کیا جاتا ہے اور جن کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم ایمان لانے میں جلدی کریں۔ تو اس طرح وہ جو مدینے سے آنے والے لوگ تھے نا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو پہلے سال غالباً 6 مسلمان ہوئے، پھر اگلے سال وہ 6 اپنے 7 لوگوں کو لے کر آئے، تو 12 مسلمان ہوئے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ بڑھتا رہا اور اعلان حق آپ فرماتے رہے، اور پھر یوں مکے میں اور مدینے میں تو گھر گھر میں اسلام پھیل گیا۔ یعنی وہ جو 6 افراد تھے نا، وہ جب اگلے سال آئے 12 کو لے کر، تو انہوں نے پھر عرض کی، جب وہ 12 بھی مسلمان ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کسی ایک کو بھیج دیں ہمارے ساتھ جو معلم ہوں، ہمیں سکھائیں اسلام کے احکام۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ نے ایسا اسلام کا پرچم لہرایا کہ مدینے میں گھر گھر میں اسلام پھیل گیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ نیکی کی دعوت دینے کا یہاں پہ انداز بھی پتہ چلا۔ دعوت اسلامی نیکی کی دعوت دینے والی عظیم تحریک ہے، سنتوں کی عظیم تحریک ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر کرنا، نیکی کی دعوت دینا، حق کا اعلان کرنا ہے۔ آپ بھی دینی ماحول سے وابستہ ہوں اور اس وصف کو جو ایک مسلمان کا وصف ہے اس کو اپنائیں۔ نیکی کی دعوت اور
اور برائی سے منع کرنے کے وصف پر عمل کرنے کی ہمیں اللہ توفیق دے آمین۔ اور ہم تاکہ نیکی کی دعوت دیں اور معاشرے میں ایک اچھا نظام بن سکے۔ آئیے بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم نعت خواں اسلامی بھائیوں کو روستم پر کھڑا کریں گے اور پھر انہیں الفاظ دکھائے جائیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ 6 نمبر دکھائے جائیں گے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کو، اور ہر نمبر کے پیچھے ایک لفظ ہوگا، اس لفظ سے ان کو شعر پڑھنا ہے۔ شعر صلاۃ السلام یا درود پاک کا ہونا چاہیے، یا اس شعر میں لفظ درود یا لفظ سلام آنا چاہیے، یہ شرط ہے۔ تو آئیے نمبرز دیکھتے ہیں، اور پہلے سبتر بھائی ہمیں نمبر بتائیں گے مائک پر اور ان کو دکھایا جائے گا لفظ۔ جی یا نبی سلام علیکہ۔ جی سبتر بھائی فرمائیے۔ 5واں نمبر۔ نمبر 5، جی نمبر 5 کے پیچھے لفظ دکھائیے گا۔ حجاز، حجاز۔ اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی جن کو حجاز، ظہوری خوش نصیبی لے گئی جن کو حجاز، کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام، کے اشکوں کو اور ان کی التجاؤں کو سلام۔ ماشاءاللہ درست آپ نے شعر پڑھا ہے۔ شعر بڑا آسان بھی ہے غلام محی الدین بھائی۔ جی۔ خوش نصیبی ہے کن کی؟ ان کی کہ جو مکے مدینے چلے گئے۔ حجاز، حجاز مکے مدینے کو کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو مدینے گئے ان کے اشکوں کو بھی سلام، ان کی التجاؤں کو بھی سلام، ان کی دعاؤں کو بھی سلام۔ واہ واہ واہ، اور ان کو ہم عرض کرتے ہیں کہ ہمارا بھی سلام عرض کریں نبی پاک کی بارگاہ میں جا کے۔ چلے جی اگلا نمبر دکھائیے، اور عدنان بھائی نمبر بتائیں گے۔ جی جی عدنان بھائی مائک پہ نمبر بتائیے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 1، جی نمبر 1 کے پیچھے لفظ آپ دیکھ رہے ہیں جان۔ جان نکلے اس طرح پر آپ کا در ہو میرا سر، جان نکلے اس طرح پر آپ کا در ہو میرا سر، سامنے ہو قبر انور، صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ درست شعر پڑھا آپ نے بھی، اور یہ شعر بھی آسان ہے۔ تمنا کی جا رہی ہے، اس تمنا کی تھوڑی سی وضاحت فرما۔ سبحان اللہ۔ تمنا یہ ہے کہ جب آخری وقت ہو تو سامنے روضہ رسول ہو، ہائے ہائے، حضور کا دربار ہو، اور دربار ہو سامنے دربار کی چوکھٹ ہو، اور وہیں روضہ رسول کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں روح جسم سے نکل جائے۔ اللہ، اور زبان پہ جاری ہو صلوات صلوات اللہ علیکہ، سبحان اللہ۔ جی اگلا نمبر ہمارے سبتر بھائی بتائیں گے۔ جی نمبر 3۔ نمبر 3، جی شعر کا لفظ ہے مدام، مدام ہمیشگی۔ پڑھتے رہو مدام یہ عطار قادری، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ شعر آپ نے درست پڑھا ہے۔ یہ شعر کس بارے میں ہے غلام محی الدین بھائی؟ سلطان اولیاء، جی یعنی پڑھتے رہو مدام، ہمیشہ
صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں اور سلطان یہ کہتے رہیں کہ سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سلطان اولیاء ہیں، شہنشاہ اولیاء ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں، تو ہمیشہ اے عطار قادری امیر علیہ سنت کا شعر ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد پر یہ بھیجتے رہو اور یہ درود پڑھتے رہو کہ سلطان اولیاء پر ہمارا سلام۔ اچھا یہ تو ہے مقطع، عدنان بھائی اس کا مطلع کیا ہے اس سلام کا؟ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، ہمارا سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، جیلا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، جیلا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو۔ ماشاء اللہ۔ اب نمبر بھی آپ کا یہ دیکھیں، آپ کون سا نمبر بتاتے ہیں؟ جی دکھائیے گا نمبر۔ 2 نمبر۔ نمبر 2 لفظ ہے سخاوت۔ سخاوت۔ اوج مہر خدا موج بحر ندا، روح میں سخاوت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، کیا فرما رہے ہیں اس میں اعلیٰ حضرت؟ اوج مہر خدا، ہدایت کے سورج کی بلندی، واہ واہ، یعنی ہدایت کے بلند و بالا سورج، اللہ اکبر، اور موجے بحر ندا، بحر ندا، اللہ کے قرب کے سمندر کی بلند موج، واہ واہ اور سخاوت کی روح کی بھی روح، واہ واہ، سخاوت کی روح کی بھی روح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو ہدایت کے چمکتے دمکتے سورج ہیں۔ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سبحان اللہ، بے شک آپ ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے اتنے اوصاف ہیں تو آپ پر لاکھوں سلام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی اب دکھائیں نمبر دوبارہ، اور سبتر اختری بھائی نمبر 4 نمبر 4 جی بھائی، نجف، واہ بھائی واہ، نجف شریف حاضری ہوگی۔ کیا بات ہے جی حضرت، درج نجف، نجف شریف پہنچا دیا ہے جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں یہ شعر پیش کیا گیا کہ آپ نجف میں چونکہ آپ کا مزار ہے تو نجف کے ایک یکتا اور منفرد موتی ہیں، اور آگے کیا ہے؟ مہر برج شرف، مہر اور شرف، عزت و شرافت کے سیارے ہیں، عزت و شرافت کی ایک علامت ہیں، اللہ اللہ، اور رنگ روئے شہادت، یعنی شہادت، شہیدوں کے اصل سردار اور شہادت کا اصل رنگ اللہ نے آپ کی ذات میں رکھا ہے، کیونکہ آپ بھی شہید ہیں۔ کیا بات، تو اس لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں یہ شعر پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں نجف اشرف کی حاضری بھی اللہ کریم آمین اللہ۔ حیدریم قلندرم مسکم بندے مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم، پر سگے کوچ شیر یستانم، چکیا
قلندر پینو مینو قلندر سگہا مگر میں سگہا مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا پسیدہ عقدِ ولی دا سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی نعرہ حیدری حیدری سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا پسیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سبا سباحت فی الہولا علی مولا علی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آخری نمبر ہی رہ گیا حضرت، وہ نمبر آپ کے لیے کھلوا دیتے عدنان بھائی. آج تو آپ ویسے ہی جوش میں ہیں، یا یہ نمبر بھی ان کو دے دیں اجازت؟ معراج. چلیں حضرت 6 نمبر پہ آیا لفظ معراج. اب شعر آپ نے پڑھنا ہے معراج سے، سبتر بھائی کو. اے میرے معراج والے السلام، رفعت دی تاج والے السلام. اے میرے معراج والے السلام، رفعت دی تاج والے السلام. اسی کو دوسری طرف ہو سکتی ہے. وضاحت. اے میرے معراج والے. سبحان اللہ. اے میرے معراج والے آقا، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جو آپ کو معراج کا تحفہ عطا کیا گیا، تو اے معراج والے آقا، اے معراج والے السلام، آپ پر لاکھوں سلام. رفعت دین کی بلندی، دین کی علامت اور دین کے تاج والے السلام. واہ واہ واہ. نبی عرش سے بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں ہمارا اس سیگمنٹ میں الحمدللہ مکمل ہوا. بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس پہ نبی پاک کے مبارک پیارے ناموں پر ذکر ہوتا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام میں غلام محی الدین بھائی ماشاءاللہ آپ پچھلے جمعے بھی ہمارے ساتھ تھے. ایک یا دو لفظ آپ کو دکھا دیے جائیں گے، اس کے بعد آپ نے حروف پہچاننے ہیں، ملانے ہیں، اور ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل رہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں، بتاتے رہیں کہ بھئی اب یہاں پہ کون سا حرف آئے گا. آئیے دیکھتے ہیں کون سا حرف دکھا رہے ہیں، اور پھر ہمارے غلام محی الدین بھائی بتائیں گے. جی، دو لفظ دکھا دیے اور دونوں میں واو آ رہا ہے، دو واو آئے ہیں حضرت. اب آپ حروف بتائیے. مرکب ہے جی.
نون آتا ہے اس میں؟ نون بھی شاید 2 مرتبہ آتا ہے. آپ نے آج نام مبارک ایسا ہے کہ شاید ایک بولیں گے تو 2 ہوگا. نون بھی 2 مرتبہ ہے, دونوں میں واو سے پہلے آیا. کمال ہے نا, کیا بات ہے بھائی. چلیں جی. اب اگلا ایک ایسا لفظ بتا دیں جو 3 مرتبہ آئے گا. الف. سوچ لیں, دیکھ لیں. ہاں جی جی بالکل لگا بھی دیا. لگا بھی دیا یار, ہمیں بولے سوچ رہے ہیں, ماشاءاللہ 3 الف آ گئے. اللہ اکبر, جلدی ختم کر. اللہ اکبر. جی حضرت, جی 3 اب 2 ہی رہ گئے, اب 3 رہ گئے. چلیں جی جی جی, اب بتائیں آپ. را. را, یہ بھی 2 مرتبہ آئے گا. مکمل ہو گیا. اب تو ایک رہ گیا. ایک رہ گیا ابھی. جی, را لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, رہ گیا. اوپر بھی را آئے گا واو کے بعد. اب ایک لفظ رہ گیا ہے. مرکبات میں وہ لفظ وہ حرف لازمی آتا ہے, معرف باللام. لام. لام, سبحان اللہ. جی لگا دیجئے گا لام. ماشاءاللہ, دکھائیے گا نام مبارک. جی حضور. نور الانوار, نوروں کے بے نور. حضور نور انوار کے تعلق سے, حضور انوار کے بھی نور ہیں. یعنی نوروں کے بھی نور, نوروں کے بھی نور ہیں, یعنی نوروں میں بھی سب سے اعلیٰ نمبر آپ کا ہے. سبحان یعنی اللہ. سب سے اعلیٰ نور آپ ہیں. واہ. اور اس کا ایک نظارہ معراج کی رات ہوا سبحان کہ اللہ. جب تمام نوری فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین سدرۃ المنتہا پر رک گئے اور کہا کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے. اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اکیلے تشریف لے گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام نوری مخلوق میں بھی سب سے اعلیٰ نور ہیں. جب ہی آپ سدرۃ المنتہا سے آگے نکل گئے اور حضرت جبریل امین جو تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں, جن کی خلقت ہی نوری ہے, وہ وہیں رہ گئے اور اس سے آگے نہ بڑھ پائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. نور کا معنی ہوتا ہے روشنی, چمک, اور جس سے روشنی نمودار ہو, روشنی ظاہر ہو, اس کو بھی نور کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بنایا. حضور علیہ السلام کی حقیقت نور ہے, لیکن آپ کو دنیا میں لباس بشری میں بھیجا, اور آپ کی بشریت بھی قطعی ہے اور آپ کا نور ہونا بھی ثابت ہے. تو آپ یوں نوری بشر ہیں, تو کوئی بشریت کا بھی انکار نہیں کر سکتا اور آپ کے نور ہونے کا بھی انکار نہیں کر سکتا. تو آپ نوری بشر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشری لبادے میں, انسانی شکل و صورت میں بھیجا, اور آپ چونکہ نور ہیں تو آپ نوری بشر ہوئے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب. یہاں نور سے کون مراد ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہاں نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, کہ آپ اللہ کی طرف سے نور بھی ہیں اور نور بنانے والے بھی ہیں, روشنی پھیلانے والے بھی ہیں, اور داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور روشن چمکا دینے والے آفتاب ہیں. کیا بات. تو نور بھی ہیں, آفتاب بھی ہیں, مہتاب بھی ہیں. دنیا کو آپ نے چمکایا. اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کاف کے سوہادا یا ابرو آنکھیں عین صاف, کاف کے سوہادا یا ابرو آنکھیں عین صاف, کاف یا عین صاد ہے چہرہ ماشاءاللہ. آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ میں نعت خواہ اسلامی سے اشعار مختلف طرزوں میں سنے جائیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ. جی, سمجھ کر پڑھیں. اس سیگمنٹ میں ہم پہلے شعر دکھاتے ہیں, اس شعر کی وضاحت ہوتی ہے, اور نعت خواہ اسلامی بھائی الگ الگ طرزوں میں ان اشعار کو پڑھتے ہیں. جی پہلا شعر دکھائیے گا. اور آج کے جو اشعار ہیں وہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. ذکر مولا علی ہوا, اب ذکر انشاءاللہ عز و جل ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. اللہ کی مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ شخصیت صدیق اکبر کا ذکر خیر. آئیے شعر دیکھ. جی پہلا شعر حضرت سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ, عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. جی حضرت مطلب اس کا. سایہ مصطفیٰ,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایت یافتہ، ہائے ہائے ہائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چنے ہوئے، مایہ اصطفیٰ، اور جن کو سرکار نے چنا، یعنی سایہ مصطفیٰ سے یہاں مراد حمایت یافتہ، دوست، محبوب، حضور کے ساتھ رہنے والے، حضور کے ساتھ رہنے والے، یعنی سائے کی طرح ساتھ رہنے والے، اللہ کیا شان ہے۔ تو یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیان کر رہے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے ہیں، حضور کے ساتھ رہنے والے اور حضور کے چنے ہوئے، اور عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، اور خلافت کی عزت اور خلافت کی شان ہے، تو ان پر لاکھوں سلام۔ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، سب سے پہلے خلیفہ، اور کیونکہ سب سے فضل ہے اس لیے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، بے شک۔ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ جی حضرت۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت جو ہے یہ اہل سنت کے نزدیک قطعی اجماعی ہے، اس کا انکار کوئی سنی صحیح العقیدہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ جی، خاص اس سابق سیر قرب خدا، سیر قرب خدا اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں حضور، اب شرح شعر کو سمجھا بھی دیں اور پھر عدنان بھائی لگا بھی دیں شعر۔ جی، خاص اس سابق سیر قرب خدا۔ خاص سابق سیر کا مطلب ہے سب سے پہلا سفر، ہجرت کا سفر، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یار غار یار مزار تھے، تو اس پہلے سفر پر، پہلی سیر پر جو قرب خدا کا سبب تھی، اللہ کے قریب ہونے کا سبب تھی کہ اللہ کے نبی ساتھ تھے، اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام، اور کامل اکمل ہستی پر لاکھوں سلام، لاجواب کامل اکمل اور بالکل منفرد ایسی ہستی کہ جن کا سفر، پہلی ہجرت، پہلا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جو قرب خدا کا ذریعہ تھا، تو اس سفر پہ بھی لاکھوں سلام، ایسی کامل شخصیت پر بھی لاکھوں سلام۔ یعنی جب وہاں پہ نبی پاک ہیں اور حضرت صدیق اکبر ہیں اور رسول اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے سب سے قریب ہیں، اور تو اب ان کے سب سے قریب وہاں کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں۔ تو یہ وہ سیر خدا، اللہ کے قرب کی طرف جو ایک سفر تھا غارِ ثور میں، اور وہ جو 3 راتیں صدیق اکبر نے نبی پاک کے ساتھ خاص گزاری، وہ اکیلے تھے، واحد تھے، یکتا تھے، اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مقام و مرتبہ، یہ جو صدیق اکبر کو ان 3 راتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملے، وہ کسی اور کو نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے۔ یہ صرف اوحد کاملیت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی حضور۔ خاص اس سابق سیر قرب خدا، خاص اس سابق سیر قرب خدا، اوحد کاملیت پہ لاکھوں
اپنے بچے بچے کو یہ سکھائیں کہ صدیق اکبر تمام انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو سب سے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ سب سے پہلا مرتبہ صدیق اکبر کا، پھر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا، پھر علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کے اعتبار سے ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جو جتنا اللہ کے قریب تھا وہ پہلا خلیفہ ہوا، پھر جو اس کے بعد قریب ہے وہ دوسرا خلیفہ، جو اس کے بعد قریب ہے وہ تیسرا خلیفہ، جو اس کے بعد قرب خدا والا ہے وہ چوتھا خلیفہ۔ تو یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو ذکر کیا جائے۔ آئیے تیسرا شعر دیکھتے ہیں، وہ بھی سید اعلیٰ حضرت کا ہے۔ جی، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانیت نئے ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ افضل الخلق بعد الرسل، یعنی تمام رسولوں کے بعد مخلوق میں سب سے افضل، ابھی جو میں نے ذکر کیا، یعنی جو پہلے اوصاف ذکر فرمائے، القابات ذکر فرمائے، پھر آگے صراحت کر دی، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول، رسولوں کے بعد جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں اور دو میں سے دوسرے ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دو میں سے دوسرے جب وہ غار میں تھے اور انہوں نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں ثانی اثنین سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو تمام مخلوق میں رسولوں کے بعد نبیوں کے بعد تمام مخلوق میں افضل ہیں، اس دو میں سے دوسرے ہجرت کے رفیق سفر پر لاکھوں سلام۔ اچھا، یہ دو میں سے دوسرا بھی کتنا خوبصورت ترجمہ بات ہے، دو میں سے دوسرا، پہلے تو حضور ہے نا، ہاں سبحان اللہ، دو میں سے دوسرے صدیق اکبر، پہلے حضور ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ جو افضل الخلق کا جو عقیدہ ہے نا، اس عقیدے کو اپنا پختہ کریں، بچے بچے کو سمجھائیں سکھائیں، اور یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے پر ہی ہمیں رہنا ہے، اپنی نسلوں کو یہ عقیدہ بتانا ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل صدیق اکبر۔ جی، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تار ہے اور ایک غار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک شب تار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، ایک سچا ہے، ایک سچا ہے، ایک سچا ہے، ایک سچا ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق غمر کا بے عمر بھر رہے، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی ان کے ساتھ وہ مد نظر رہے، بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار
اللہ. آگے آخری شعر دیکھتے ہیں جی. اللہ اکبر. اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اصدق الصادقین تمام سچوں میں سچے. اللہ. صدیق اکبر. صدیق اکبر سید المتقین صدیق اکبر تمام متقیوں کے سردار. اتقا قرآن پاک فرماتا میں ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سب سے بڑے متقی. چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. یہ نبی پاک کے وزیر ہیں، گویا کہ حضور کی آنکھ ہیں اور حضور کے قریبی ساتھی ہیں اور حضور کے کان ہیں. یعنی وزارت کی آنکھ اور کان، یعنی قرب حضور کا بتایا جا رہا ہے. مراد یہاں پر قرب ہے، حضور کے قریب رہنے والے. یعنی یہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب رہنے والے تھے ان میں سے دو وہ تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو تکتے رہتے تھے. اللہ اللہ. تو ان میں وہ جو چہرہ مبارکہ کو تکتے رہتے تھے نا، دو وہ تھے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم. سبحان اللہ. اور جلال کی وجہ سے جن کی نگاہیں جھکی رہتی تھی سرکار علیہ السلام ان کو دیکھا کرتے تھے، تو وہ تھے عثمان غنی اور مولا علی رحمہ اللہ تعالی. اللہ. چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. جی حضرت اس شعر کو ترجمہ. ماشاء اللہ. یا نبی سلام علیکہ أنت نور الله فجر جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا ختام الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك گنج بخش فیض آیا صدقہ امام اعظم دور ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. دعوت اسلامی زندہ باد. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام